گریٹر اسرائیل کی جانب پیش قدمی۔ گزشتہ 70 سالوں سے اسرائیل فلسطین اور قبلہ اول پر قبضے سمیت مشرق وسطیٰ پر قبضے کے لیے کوشاں ہیں۔ 1948 میں برطانیہ، امریکہ، فرانس اور دیگر استعماری طاقتوں کے آشیرواد سے اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر کے ناجائز اسرائیلی ریاست بنائی۔ دنیا کے 57 اسلامی ممالک بشمول عالم عرب نے اسرائیل کے اس غاصبانہ فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ اقوام متحدہ بھی اسرائیلی جارحیت اور قبضے کے خلاف قراردادیں پاس کر چکا ہے، لیکن ان سب قراردادوں کے باوجود امریکہ اسرائیل کی پشتیبانی سے باز نہیں آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدۂ صدارت سنبھالنے کے بعد اسرائیل کو فلسطین اور مشرقی وسطیٰ میں وسعت دینے کے لیے کئی کوششیں کی۔ 2017 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا۔ پھر 2018 میں امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر کے عملاً بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کے لیے راہ ہموار کی۔ بعد ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے یہودی داماد کو صدی کی سب سے بڑی ڈیل نامے متنازع منصوبے کی ذمہ داری سونپی، جس کا ہدف قبلہ اول بیت المقدس کو اسرائیل کے حوالے کرنا اور فلسطینیوں کو بیت المقدس سے بے دخل کرنا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے اس منصوبے پر تیزی سے عمل جاری ہے۔ 22 مارچ 2019 کو امریکی صدر نے ایک اور متنازع فیصلے کے ذریعے گریٹر اسرائیل نامی منصوبے کو آگے بڑھایا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ 52 سال بعد اب وقت آ گیا ہے کہ گولان نامی پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کو آئینی طور پر تسلیم کیا جائے۔ گولان کی پہاڑیاں شام کا وہ علاقہ ہے جس پر اسرائیل نے 1967 سے قبضہ کر رکھا ہے۔ گولان کی پہاڑیاں 1200 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہیں۔ یہ شامی دارالحکومت دمشق سے تقریباً 60 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ اس علاقے پر تقریباً 30 یہودی بستیاں قائم ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 20,000 لوگ منتقل ہو چکے ہیں۔ اس علاقے میں تقریباً 20,000 شامی لوگ بھی رہتے ہیں۔ شام اور اسرائیل کے درمیان سرحدی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے ایک جانب لبنان اور دوسری جانب اردن کی سرحد بھی لگتی ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی مشرقی وسطیٰ کی جنگ کے آخری مرحلے میں اور 1973 میں شام کی اس پر واپس قبضہ کرنے کی کوشش بھی ناکام بنائی اور سن 1981 میں اس کو اسرائیل نے یک طرفہ طور پر اپنا علاقہ قرار دے دیا۔ گولان پہاڑیوں کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس پر اسرائیلی قبضے سے شام پر اسرائیلی قبضے کی راہ ہموار ہوئی۔ یہاں سے اسرائیل دمشق پر بآسانی گولہ باری کر سکتا ہے۔ یہیں سے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل نامی متنازع منصوبے کو آگے بڑھانے کا موقع مل رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گولان پر اسرائیلی قبضے کو آئینی طور پر تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو شام و عراق تک وسعت دی جائے، جہاں سے اسرائیل خلیجی ممالک تک اپنا دائرہ کار بڑھا سکتا ہے۔ شام، عراق اور خلیجی ممالک تک اسرائیل کے پہنچنے کا مطلب پاکستان، ترکی اور افغانستان تک اسرائیل کا قبضہ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیجی تعاون کونسل سمیت پاکستان، ترکی، ملائیشیا نے امریکی صدر کے اس متنازع فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے آگ سے کھیلنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ملائیشین وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے دورہ پاکستان کے موقع پر اسرائیل کو ڈاکوؤں کی ریاست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ملائیشیا کے تعلقات نہ پہلے کبھی قائم ہوئے نہ آئندہ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک پر زور دیتے ہوئے کہا اسرائیل کی اسلامی ممالک کی جانب بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو مل کر باہمی اتحاد کے ذریعے روکنا ہوگا، ورنہ اسلامی ممالک اپنی خود مختاری، سلامتی اور آزادی کھو بیٹھیں گے اور یہودی حرمین شریفین اور دیگر مقدس مقامات پر قابض ہو جائیں گے۔